کا سفر استطاعت والے کرتے ہیں، صاحب وسعت اور صاحب طاقت کرتے ہیں، لیکن جہاں تک حج کے سفر کی تڑپ ہے، سفر حج کی تمنا ہے، سفر حج کی آرزو ہے، یہ وہ سفر ہے کہ جس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی چنگاری اور ایمان کی ذرہ برابر رمق رکھی ہے۔ ہر صاحب ایمان کے دل میں حج کی، عمرہ کی تڑپ، حج اور عمرہ کا ذوق اور شوق، حج اور عمرہ کے لیے ولولہ اور جنون ضرور رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی ہے اس معمار مکہ کی جس نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالیہ میں تسلیم و رضا کا پیکر بن کے اور اللہ تعالیٰ کی استطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیے آخری منزل کو حاصل کر کے اس معمار بیت اللہ نے دعا کی تھی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ، یا اللہ اس بیت اللہ کے لیے اور اس خانہ کعبہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایسی کشش پیدا فرما دے، بیت اللہ کی زیارت، بیت اللہ کے سفر کے لیے لوگوں میں وہ ولولہ اور جنون پیدا فرما دے، تہوی الیہم کہ لوگ بیت اللہ کی طرف دیوانہ وار کھینچے چلے آئیں۔ پروانے شمع کے گرد ایسے دیوانہ وار جمع نہ ہوں جس طرح دیوانہ وار اہل ایمان بیت اللہ کے گرد جمع ہو جائے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی ہے کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں، ہر صاحب ایمان کے قلب میں، باطن میں اللہ نے سفر بیت اللہ کی، زیارت بیت اللہ کی تڑپ، شوق اور جذبہ رکھ دیا ہے۔ اور کئی خوش بخت جو ہی ہوش سنبھالتے ہیں، بیت اللہ کے لیے تڑپ، بیت اللہ کے لیے جذبہ اور جنون ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، سال ہا سال دعائیں کرتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، سال ہا سال کی دعاؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد، تڑپ کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں وہ خوش بخت، خوش نصیب دن لاتا ہے جب وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ سال ہا سال کی دعائیں اور سال ہا سال کی تمنائیں اور سال ہا سال کی آہو زاری اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، بے شمار اللہ کے بندے، بے شمار اللہ کی بندیاں ایسی ہیں ساری زندگی تڑپتے رہتے ہیں، ساری زندگی خواہش، تمنا، ساری زندگی آرزو ان کی زبان پہ، ان کے دل پہ اور ان کے ہونٹوں پہ مچلتی رہتی ہے،
لیکن اس سفر کے لیے ان کو وہ مواقع، اس سفر کے لیے ان کو وہ سہولیات میسر نہیں آتی، اور یہ تڑپ اور طلب لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔